شعیب بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خان صاحب کو بڑا خدشہ ہے کہ کل گرفتاری ہو سکتی ہے، پھر سپریم کورٹ سے توقعات بھی بہت ہیں ان کو بھی اور پبلک کو بھی کہ انتخابات کے معاملے کے اوپر جو کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس ملک کے عوام کا، ظاہر ہے کہ اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھاپے ہو رہے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پہ پڑا ہے، لیکن پھر بھی امید تو باقی ہے نا سر، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے سر کہ خان صاحب نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے وارنٹ آف اریسٹ جب گھر سے نکلے مجھے دکھا دیں میں آپ کو گرفتاری دے دوں گا. ایڈمیٹیڈلی وارنٹ آف اریسٹ ان کو جا کر کے نیب کے پاس جب لے جایا گیا وہاں جا کر دکھایا. دوسری بات، جس انداز سے نے کہا جو نظام انصاف پہ حملہ کیا، یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال تھی. ایک مسلم لیگ نون کے اوپر داغ تھا 97 کا جب انہوں نے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر. یہ دوسری ریاستی دہشت گردی تھی جو رینجرز کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور جاتے وقت جس بدتمیزانہ انداز سے وہ گرفتاری یا ابڈکشن کر کے لے گئے عمران خان صاحب کی، رسپیکٹفل وے ہو سکتا تھا اگر آپ کرتے تو شاید اس کا ریاکشن اتنا نہ آتا. اور سی سی ٹی وی فوٹیجز ود انسٹالیشن ساتھ لے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. کین یو امیجن؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں، کنٹمپٹ پروسیڈنگز الگ سے ہو رہی ہیں، عدالت ان سے بار بار پوچھے ایف آئی آر کاٹی، ہماری سی سی ٹی وی فوٹیجز اور انسٹالیشن تو دے دو. انہوں نے نہیں دی. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اٹ سیلف مدعی ہے اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتی، تو ایک عام آدمی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اور وہ آپ نے آج مثال، صرف ایک مثال شیریں مزاری کر کے دیکھ لی، چوتھی دفعہ اڈیالہ جیل سے باہر آئی اور وہ اریسٹ ہو گئی. اگر یہ ہے ہمارے بنیادی انسانی حقوق جو کہ آج کل اس گورنمنٹ میں ہیں لوگوں کے، تو میں گواہ ہوں. ہمارا بچپن گزرا ضیاء الحق کے زمانے میں، اور ہم نے تحریک چلائی، میں فرنٹ فٹ پہ تھا لائرز موومنٹ 2007 سے 2009 کے درمیان. سب سے پہلی پٹیشن افتخار محمد صلی صاحب کی اتفاق سے میں نے کی تھی اپنے نام کے ساتھ. لیکن ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوا جو آج انسانی حقوق ایکچولی معطل ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے. ایک بات میں جواب دوں گا، جو سپریم کورٹ کے اوپر ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ملائن کیا جا رہا ہے، اور ان کی تضحیق کی جا رہی ہے، اور عدلیہ کی تضحیق کی جا رہی ہے، معزز ججز کی ہو رہی ہے. آئین کا آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ کنڈکٹ آف دی ججز کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے، لیکن پارلیمان پوری کی پوری ان کے خلاف جو کچھ بول رہی ہے، وہ جو کچھ الفاظ ہیں، جو تقریریں ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. یہ آئین کی وائلیشن ہے. دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا. جی، اب یہ آئین کی معطلی کر رہے ہیں تھرو ریزولوشن، قرارداد کے ذریعے. یہ ممکن نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر رہے ہیں تھرو ریزولوشن آف دی نیشنل اسمبلی. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ہر حال میں پابند ہے امپلیمنٹیشن کی، وہ کہتا ہے آرٹیکل 190 کہ تمام ادارے، تمام کنسرن لوگ پابند ہوں گے ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اور یہی بینچ تھا چیف جسٹس صاحب کا، جس نے اور انہی کی سربراہی میں، اور یہی ججز تھے، قاسم سوری کی رولنگ کو جب انڈو کیا، انہوں نے کہا آئین کی فتح ہوئی، جمہوریت کی فتح ہوئی، قانون کی پاسداری ہوئی. یہی بینچ تھا اس وقت، تو ان کو سوٹ کرتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے خلاف فیصلے آئے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو کریٹ کرنا، مجھے ایک بات بتا دیں، سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے جس کے اوپر بہت برہم ہے پی ٹی ایم کی جماعتیں. ایک بات صرف کہی ہے، آئین کے مطابق الیکشن کرا دو، یہ آرٹیکل 224 کہتا ہے. دوسری بات، اور پھر یہ اس لیے بھی کہی ہے کہ نامنیز کے ذریعے آپ امور مملکت نہیں چلا سکتے. آئین کا تقاضا اور آئین کی روح یہ ہے، آئین کا قرارداد مقاصد جو کہ اب آئین کا سبسٹانٹیو پارٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ریپریزنٹیٹیو، چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں گے. یہ آئین کا تقاضا ہے. سپریم کورٹ نے اتنا کہہ دیا. دوسرا آئین کا تقاضا ہے آرٹیکل 220 کہ جناب آپ نفری دے دیں، خزانہ دے دیں، کیونکہ فیسیلیٹیٹ کریں الیکشن کمیشن کو فار دی پرپز آف ہولڈنگ. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا سکتی ہے گورنمنٹ؟ بالکل. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کیسے جا سکتی ہے گورنمنٹ؟ کیسے جائے گی؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ گورنمنٹ کے خلاف ہو سکتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ان کو گھر بھیج سکتی ہے. بالکل بھیج سکتی ہے. دیکھیں، ایک ہے
کرمنل کانٹیمپٹ، ایک ہے سول کانٹیمپٹ، ایک ہے جوڈیشل کانٹیمپٹ. اس کی پوری تفصیل ہے. تینوں کنٹیمپٹ یہ کر چکے ہیں. کرمنل کنٹیمپٹ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پہ انہوں نے حملہ کیا. نمبر 2 جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے، ججز کے کنٹیکٹ کو، ان کی تصدیق کی، ان کو اسکینڈلائز کیا. تیسری ہے سول کنٹیمپٹ، جو فیصلوں کو نہیں مانا. یہ تینوں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے صرف ایک بات کی تھی جج صاحبہ کے خلاف، اور اس میں کہا تھا میں لیگل ایکشن لوں گا. لیگل ایکشن کے اوپر انہوں نے کہا چونکہ جلسے میں بات اور ان کو آنا پڑا، اس کے بعد معافی مانگنا پڑی، ایکسکیوز کرنا آئے. میں ان کا وکیل تھا، ان کو معافی مانگنی پڑی، اور دین وہ کنٹیمپٹ پروسیجر ختم ہوئی. جب کوئی ہو جایا کرتا ہے، وہ آج ان کے خلاف ایکشن ہو، 6 مہینے بعد ہو، سال بعد ہو، تو وہ ہوتی ہے. لیکن ایک سے بات میں کروں گا، یہ جو پارٹی تبدیل کرنے والی کہانی شروع ہوئی ہے، یہ آپ 1950 سے آپ شروع کریں سفر. میں پڑھ رہا تھا کتابیں سر، میری ہنسی نکل ملٹری جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، ہماری جوڈیشری کو ساتھ شامل کیا گیا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا. 56 میں آئین بنا، انڈیا نے 50 میں بنایا. 2 سال بعد، ابھی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا تھا، 1958 میں اس کو سسپینڈ کر دیا. 62 میں آئین بنا اور 69 میں اس کو سسپینڈ کر دیا. اور شیخ مجیب، جس کو کہا گیا کہ یہ غدار ہے، جس کی 161 سے زیادہ سیٹیں تھیں، اس کو اقتدار نہیں ملا. آپ نے اقتدار دیا 81 والے کو، بھٹو صاحب کے لیے، اور بھٹو صاحب کا نواسا آج، اور اس کے بعد آپ کا خدا نخواستہ ملک 2 لخت ہو گیا. بھٹو صاحب جب آئے اقتدار میں، بھٹو صاحب کو 79 میں ایلیمنیٹ کرایا گیا تھرو جوڈیشری. اس سے پھر پارٹیاں پیدا کی گئیں. کئی خر صاحب چلے گئے، نیازی چلا گیا، حسن نیازی چلا گیا، دوسرا تیسرا جتوئی صاحب چلے گئے. بے نظیر بھٹو زیادہ طاقت کے ساتھ 86 میں واپس آئی. پھر اس دوران محمد خان جونیجو کو کھڑا کیا گیا. پھر محمد خان جونیجو کے بیچ میں سے وطن سے نواز شریف صاحب کو پیدا کیا گیا پی ایم ایل این. جب پی ایم ایل این اسٹرانگ ہو گئی، جب اسٹرانگ ہو گئی پی ایم ایل این، وزیر خزانہ پھر وزیر اعلیٰ، جب پی ایم ایل این عوامی ہو گئی، تو اس کے وطن سے پی ایم ایل کیو کریٹ کی گئی. پھر ایک پیپلز پارٹی کے وطن سے پیٹریاٹس کریٹ کی گئی. پی ٹی آئی بھی تو کریٹ کی گئی. میں آگے آپ کی طرف آتا ہوں. پھر وہ امتزاج مرجر کیا گیا، مغلوبہ بنایا گیا پی ایم ایل کیو کا اور پیٹریاٹس کا. پھر اقتدار ملا چودھری شجاعت حسین کو، پہلے جمالی صاحب کو، شجاعت صاحب بیچ میں آئے، شوکت عزیز صاحب بیچ میں آئے. لیکن جب مشرف صاحب کا اقتدار ختم ہوا تو یہ سارے بلبلے ختم ہو گئے. لیکن آج وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، میں پچھلی ساری مثالیں اگر سامنے رکھوں، یہ بدترین قسم کا کریک ڈاؤن ہے. اور اس طرح کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ عدلیہ چھوڑے اور آپ باہر سے پکڑ لو، عدلیہ کے اندر سے گرفتار کر کے لے جاؤ، اغوا کر کے عدلیہ کے اندر سے اٹیک کر کے لے جاؤ. یہ بدترین مثال ہے فاشسٹ حکومت کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.